الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وأوحى إلى عبده ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک و شوق دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ و بعد میرے واجب الاحترام علماء اکرام اسٹیج کی زینت علماء اہل سنت بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیزوں اس طرح تھوڑے علم ہے کہ یہ پروگرام محفل پاک سارے بھائی محترم جناب علی شیر صاحب دی والدہ ماجدہ دے سال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے اللہ پاک مرحوماں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرماوے اور جنہ دے دی والدین اس دنیا فانی تو چلے گئے نے اللہ پاک سب دی بخشش فرماوے رب العالمین حی لا یموت ہے اس دے اتے موت نہیں آ سکتی اس تو علاوہ کائنات دی ہر شے فانی ہے اور اس سے اتے موت نے آنا ہے اللہ پاک نے اپنے پاک محبوب نو فرمایا کہ محبوب تسی فرما دیو قل ان الموت الذی تفرون منہ محبوب فرما دیو کہ او موت جن دے تو تسی بچن دی کوشش کر دے اور بھج دے جے کہ کلے ساڑے دے موت نہ آ جاوے فرمایا فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ موت آنو آ کی رہنی ہے تسی جتھے بھی ہوگے وہ وقت آ جائے گا فرمایا تسی بند قلعہ وچ بھی بیٹھ جاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ کہ تسی بند قلعہ وچ بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا حکم اتھے بھی آ جانا ہے اس تو بڑی حقیقت اور کی ہو سکتی ہے جی میں قرآن پاک نے فرمایا ہے جہان وچ اوویں ہوندا پیا ہے اور بندے نو سمجھایا جا رہا ہے بھی ایویں جھوٹیاں گلاں کرن والے تینوں ورغلا کے کہ خدا دی ذات تو غافل نہ کر دیون ہونا اوویں ہی ہے جویں اس مالک نے فرما دیتا ہے پوری دنیا ٹل لا کے بہ رہی ہے کسی طریقے نال موت تے قابو پایا جا سکے
اللہ پاک نے فرمایا بھی میرا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنی آنی ہے، اس واسطے میرا وعدہ یقیناً پورا ہو کے رہن والا ہے۔ جانا ہر ایک نے ہے، لیکن صدمہ جدو بندے تے پہنچتا ہے، اور ماں باپ دی جدائی جڑی ہے نا، وہ ایک بڑی انوکھی جدائی ہوتی ہے، جن دا دکھ بندے نو ساری زندگی محسوس ہوتا رہتا ہے۔ بندہ بڈھا بھی ہو جاوے پھر بھی والدین دی یاد آندی ہے، انہاں دی شفقت یاد آندی ہے، تو بندے دا دل پانی پانی ہو جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ بندے دے نال محبت کرنے والے ہوندے نے، بے لوس محبت ہوندی ہے۔ باقی جننے بھی بندے نال متعلقہ لوگ نے نا، انہاں دا تعلق کسی نہ کسی غرض دی پر ہوندا ہے، کسی نہ کسی فائدے تے مبنی ہوندا ہے۔ تے ماں باپ دا جڑا تعلق ہوے اے بغیر غرض تو، بغیر کسی فائدے تو، وہ اپنی اولاد سمجھ کے اون دے نال اتنی محبت شفقت کردے نے کہ جس دا کوئی نعم البدل بندے نو جہان وچ نہیں ملدا۔ خصوصاً والدہ دی جڑی محبت ہے وہ ایک بے لوس قسم دی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے ان دے دل دے وچ جذبہ رکھیا ہے، اور اے اس نو شان عطا فرمائی ہے کہ ماں اپنے واسطے ساریاں سختیاں، تکلیفاں، تنگیاں برداشت کر لوے گی، لیکن ان دی کوشش ہوندی ہے کہ میری اولاد تے کوئی تکلیف نہ آوے۔ اس جذبے نو خیر خواہی کیا جاندا ہے، اور یہ میرے مالک نو اتنا پسند ہے، اللہ پاک اس جذبے نو اتنا پسند فرماندا ہے کہ جن دے وچ خیر خواہی دا جذبہ آ جاوے، اللہ پاک فرماندا ہے میں انہوں پورے دا پورا دین ہی عطا فرما دینا، سارے دا سارا دین ہی خیر خواہی ہے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، حضور نے فرمایا دین سارے دا سارا خیر خواہی ہے، کسے دا بھلا چاہنا، کسے دا اچھا سوچنا، اے سارے دا سارا دین ہے۔ اور تانوں اے چیز دین تو علاوہ کدھر نظر نہیں آوے گی، جتھے بھی یہ چیز نظر آوے سمجھ لینا کہ اللہ پاک نے انہوں دین دی دولت عطا فرمائی ہے۔ اے ماں دیاں خوبیاں دے وچوں ایک خوبی تواڈے سامنے میں عرض کرن لگا، بس ایندے تے تھوڑی جی گفتگو میں کرنی ہے، تسی اینو غور نال سننا ہے۔ یہ خیر خواہی دا جذبہ جڑا ہے یہ اللہ پاک نو کتنا پسند ہے۔ ظاہر ہے سال ثواب دی محفل ہے، یہ بھی ایک خیر خواہی دا طریقہ ہے کہ جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا اودے نال خیر خواہی کرنی چاہیے جنی ہو سکے۔ نماز جنازہ بھی اودے نال خیر خواہی ہے، اونوں جناب والا قبرستان لے جانا، دفن کرنا، اون دے حقوق جڑے نے انہاں دے مطابق اس دی جناب والا تدفین کرنا، یہ ساری اودے نال خیر خواہی ہے۔ لیکن انہوں بعد وچ بھی بلا نہ دینا، بلکہ دعاواں بھی کرتے رہنا، اصال ثواب بھی کرتے رہنا، یہ خیر خواہی بھی ہے۔ اللہ پاک انہوں پسند بھی کرتا ہے، اور جڑا بندہ یہ فیل کرتا ہوئے اللہ ان دی بھی بخشش فرما دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، مثال دے کے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جڑی چیز لوگاں دے فائدے واسطے ہوئے گی انہوں دوام ملے گا، وہ چیز زمین دے وچ رہے گی، اور جڑی چیز لوگاں دے فائدے واسطے نہ ہوئے گی اللہ پاک نے فرمایا اون دے تے زوال آ جائے گا، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جویں پانی ہے اور جھگ ہے، فرمایا جھگ جڑی ہے ان دا وجود نظر تو آندا ہے، لیکن ان دا وجود پانی دے نال ہے، پانی ختم ہو گیا تو جھگ بھی ختم ہو جائے۔ فرمایا جڑی چیز لوگاں واسطے فائدہ مند ہوے گی وہی چیز زمین دے وچ برقرار رہے گی، انہوں اللہ پاک دوام عطا فرما دے گا۔ وہ جذبہ جس شے دے وچ بھی آ جاوے اس دا ذکر بھی باقی رہندا ہے، لوگ ان دیاں دعواں نوں بھی یاد رکھدے نے۔ خیر خواہی دا جذبہ جدے وچ آ جاوے، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام دی شاناں قرآن پاک وچ بیان فرمائیاں نے کہ انہوں نے اپنی قوم دے سامنے جدو اعلان توحید فرمایا، اللہ پاک نو منو، نبیاں دی رسالت نبوت نو منو، اگو وہ کہندے سی کہ اسی تانوں ویکھنے ہاں کہ تسی مجنون قسم دے ہو، دلالتن صفاحتن دے لفظ آندے نے، کسی نے کہا تسی جی صفی بے وقوف جے تے تسی گمراہ جے، تے انبیاء نو اس طرح دے تانے دیندے سی۔ انبیاء نے اگو جواب کی دیتا انہاں نو، قال یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول من رب العالمین، ایسی بالکل سمجھدار ہیں، اللہ نے سانو رسول بنا کے گلیا، اسی تو تواڈے خیر خواہ ہیں، اسی تو تہاڈا بھلا چاہنے بھی دوزخ دی اگ تو بچ جاؤ، تانوں تو پکڑ پکڑ کے اسی جنت دا وارث بنا رہے ہیں، تے تسی دوڑ دوڑ کے دوزخ لے جاندے جے، تے جڑا تہاڈا خیر خواہ ہوے اونوں تسی سمجھدے جے بھی اے بے وقوف ہے۔ میں نہیں، یہ بے وقوف نہیں نے، یہ تہاڈی خیر خواہی چاہندے نے کہ دنیا تو ساری ختم ہون والی ہے، اپنی آخرت دا سوچو، آخرت دی فکر کرو۔ اللہ پاک نے اگر تانوں آخرت دی نجات عطا فرما دیتی تے سمجھ لو تانوں حقیقی کامیابی میرے رب نے عطا فرما دی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ دوزخ تو بچا لیا گیا اور اللہ پاک نے انہوں آخرت دی جنت عطا فرما دیتی، فرمایا وہی کامیاب ہو گیا۔
قد فاز، وہ انسان کامیاب ہو گیا جن کی آخرت دی کامیابی ہو جائے. لہذا دنیا دی کامیابی ادو ہی بندے نصیب ہوتی ہے جدو اندر آخرت کی سوچ اور فکر ہوئے. دوسرے مقام تے اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. سارے نبیوں کا ذکر کر کر کے اللہ پاک نے فرمایا سارے نبی خیر خواہ ہیں. لوگ سمجھتے سن بھی شاید یہ سانو جڑا پیغام دے رہے ہیں تے انہاں دا کوئی مقصد ہوئے گا دنیا طلب کرنا، کوئی دنیا دی حکومت چاہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے بلقیس دی طرف پیغام بھجوایا بھی اللہ پاک دی ذات تے ایمان لیا، میری رسالت نبوت نو مان لے. انہیں تحفہ بھیجا آپ سونے دا، کافی اٹھ بھر کے سونے دے تحفے بھیجے. جدو تحفہ لے کے آئے تے اگے ویکھیا کہ سلیمان علیہ السلام دے جس علاقے چ رہندے نے اوتھے تے سڑکاں بھی سونے دی بنی ہوئی ہیں. سلیمان علیہ السلام فرمان لگے بھی تسی میرے مال نال میری مدد کرنا چاہندے اتمیدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر، مینوں میرے رب نے جڑا کچھ عطا فرمایا ہے وہ بہت بہتر عطا فرمایا ہے. میں کسے کو مال دی طلب واسطے نہیں، میں تو تہاڈی خیر خائی کردا پیا، تانوں آخرت دے عذاب تو بچاؤن واسطے کوئی. لہذا جڑے نیک ہستیاں ہون انہاں دی خوبی یہ ہوندی ہے انہاں دا کوئی فعل بھی کسے غرض تے مبنی نہیں ہوندا. انہاں دا کوئی فعل بھی کسے دے نال کوئی لین دین ہوئے، کسے نال کوئی تعلق ہوئے، کوئی اج ساڈی مفاد پرستی ہے. اسی ہر فعل ساڈا ایندا بھی جندے سانو فائدہ ہوئے اسی سمجھنے بھی وہ کام کرنا چاہیے، جندے ساڈا ذاتی فائدہ نہ ہوئے قومی فائدہ ہوئے اسی اس کام نو ترجیح نہیں دیندے. اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ دوجیاں دا فائدہ سوچن لگ پیندا ہے وہ میری نظر وچ میرا قرب بھی حاصل کر لیندا ہے اور میرے نزدیک وہ کامیابی انسان ہو جائے. قرآن پاک دی ایک پوری سورت ہے، اس نو کہندے نے سورت نمل. نمل دا معنی ہوندا ہے چونٹی، کیڑی. چونٹی دی سورت اللہ پاک نے پوری قرآن پاک نے نازل فرمائی. سورت النمل 19 بارے میں موجود ہے. سورت النمل اس نو کیوں کہا جاتا ہے کہ اس دے وچ ایک چونٹی دا ایک کیڑی دا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دا لشکر جدو گزر رہا سی، آپ تخت تے بیٹھے سان تے گھوڑیاں تے جڑا آپ دا لشکر سی وہ تھلے زمین تے دوڑ رہا جا رہا ہے. فقالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایک چونٹی نے مخاطب ہو کے اپنی باقی چونٹیاں نو کہا کہ سلیمان علیہ السلام دا لشکر آ رہا ہے کہ اے نہ ہوئے بھی بھول کے انہاں دے پیر تواڈے اُتے آ جاون، تسی روندیاں جاؤ گیاں، مر جاؤ گیاں، تواڈی موت باقی اپنے آپ نو بچانا ہے تے اپنے اپنے گھراں دے وچ داخل ہو جاؤ. ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھراں دے وچ جتھے جتھے تواڈے گھر بنے انہاں دے وچ داخل ہو جاؤ. اللہ پاک نو اس چونٹی دی عادت اتنی پسند آئی کہ اون دے نام دے اوپر اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی. وہ کیڑی چاہندی تھی وہ خود اکلی اپنے گھر داخل ہو جاندی، لیکن انہوں نے اعلان کر کے دسیا اس طرح لشکر آ رہا ہے. ساریاں انہوں نے پیغام دیتا، ساریاں. کہ اللہ پاک نو ایک چیز پسند آئی بھی جڑا دوجے دا بھلا سوچے نا وہ اللہ پاک نو اتنا پسند ہے کہ اون دے نام تے اللہ پاک نے پانے بعد ہی سورت نازل فرما دی. اور دوسری گل اس بھی پتہ لگی عقیدے دی گل بھی سمجھا جائے. امام راضی نے نقطہ بیان فرمایا ہے. امام راضی فرماتے نے کہ اس چونٹی نے گل یہ کیتی سی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون. کدھر اے نہ ہوئے بھی سلیمان علیہ السلام دے لشکری جڑے نا او کدھر بے شعوری دے وچ آ کے تواڈے تے پیر نہ رکھ دیوان. لا شعوری دے وچ آ کے انہاں دا پیر تواڈے تے آ سکدا ہے جان بوجھ کے تواڈے تے قدم ہے. گل نو ذرا غور نہ سنیا جی. ہووے نبی دی صحبت وچ بیٹھن والا امام راضی کہندے نے کہ وہ جان بوجھ کے کسے چونٹی دے اوتے بھی ظلم نہیں کردا، کیونکہ نبی دی سنگت جڑا آ جاوے نا اللہ پاک اس نو خیر خائی دا جذبہ عطا فرما دیندا ہے کہ کوئی غلطی نال کوئی لاشعوری طور تے کیڑی دے اوتے پیر آ سکدا ہے، جان بوجھ کے پیر ہے. امام راضی کہندے نے وہ لوگ کڈے بڑے ظالم نے جڑے آکھدے نے بھی حضور دے صحابہ جڑے سن حضور دے کول بہن والے انہاں جناب ظلم کیتا ہے تے فلانے تے کیتا ہے تے فلانے دا حق کھا گئے نے تے فلانے. میں نہیں اون دے دماغ ایک چوٹی جدا کیڑی جنہ بھی دماغ اون دے نہیں ہے جڑے بندے یہ گل کردا. گل دی سمجھ آئی ہے؟ اج کل کئی اس طرح دی فرقے پیدا ہو گئے. کوئی کہندا نہیں جو فلانے دا حق کھا گئے، نہیں جو فلانے دا حق بندا سی تے انہاں نہیں دتا. میں کہ حضور دی صحبت وچ بیٹھن والا حضور نے تو اینا دنیا تو بے نیاز کر دیتا ہے کہ میرے آقا دی ایک محبت دی جھلک جنوں نصیب ہو گئی انہوں نے محبت دی جھلک نے انہوں نے دوواں جہاناں تو بے نیاز کر دیتا. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو مکہ پاک آئے نا، صہیب رومی مکہ شریف جدو آئے تے آپ خالی ہاتھ سن، صرف
تن دا لباس پہنے آیا، اتنے تجارت دا کام شروع کیتا، اللہ پاک نے بڑی برکت پائی تو بڑے وڈے تاجر بن گئے۔ جدو حکم آ گیا ہجرت دا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاؤ، محبوب مدینہ پاک چلے گئے نے، ہن تہاڈے تے بھی واجب ہو گیا، تسی بھی سارے اتنے چلے جاؤ۔ جدو ہجرت دا حکم آیا، حضرت سیدنا صہیب رومی نے بھی اپنا ارادہ فرمایا اور ہجرت کرن دا۔ جدو آپ اپنا سارا تجارت دا ساز و سامان اکٹھا کر کے، گھوڑے اٹھ وغیرہ جنہ بھی تجارت دا سامان سارا اکٹھا کر کے نکلن لگے نا، تو قریش مکہ سامنے آ گیا، انہاں رستہ روک لیا۔ انہاں کہا جی تسی ساڈے کول آئے سی تے کلے آئے سی، تہاڈے کول دولت نہیں سی، یہ سارا تسی ساڈے کول پیسہ کمایا ہے، ایتھے کاروبار کیتا ہے، تانوں یہ پیسہ مل گیا، اس واسطے اسی یہ نال نہیں جاون دیواں گے۔ حضرت صہیب رومی فرمان لگے تانوں دولت چاہیے ہے، دولت تسی اپنے کول رکھو، مینوں تو محبوب چاہیے ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوان۔ اللہ پاک گواہیاں دے رہا ہے کہ انہاں دی کوئی غرض نہیں سی، صرف انہاں مال بھی چھڈیا، اولاد بھی، گھر بار بھی، سب کچھ چھڈیا تے میری محبت پر چھڈیا۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی رضا تلاش کرنے والے، اس واسطے ذہن وچ رکھیا ہے کدے بھی ذہن وچ فطور نہ آوے کہ صحابہ کرام یا حضور دی سنگت وچ بیٹھن والے حضور دی آل پاک، انہاں نوں اللہ پاک نے ہر قسم دے لالچ تو بے نیاز فرما دیتا، بے لوس طبیعت انہوں نے عطا فرما دیتی۔ اس واسطے قیامت تک لوگوں نے پیغام دے دیتا کہ جیڑا بندہ میرے تک پہنچنا چاہتا، ایمان لینا چاہتا، ایویں ایمان لے آوے جویں میرے محبوب دے صحابہ ایمان لے آئے نے، اہل بیت ایمان لے آئے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایویں ایمان لے آون جویں حضور دے صحابہ اہل بیت ایمان لے آئے نے تے بعد والے بھی ہدایت پا جان گے۔ اے وہ خیر خواہی دا جذبہ ہے جڑا اللہ پاک نے انہوں نے عطا فرمایا۔ محرم شریف دے دن نے تسی اس گل تے بھی غور کرو، سید الشہداء حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جڑا کربلا دا سفر فرمایا، یہ بھی تو خیر خواہی ہے نا، لوگاں دی خیر خواہی، قیامت تک آن والے لوگاں دی خیر خواہی فرمائی۔ ایک جزیر چاہتا ہے کہ لوگاں دے تعلق خدا دی ذات تو توڑیا جاوے، لوگ خدا تو دور ہو جاون، لوگ دین تو محروم ہو جاون۔ یزید دا اے سی، امام علی مقام چاہتے سن قیامت تک حضور دی امت جڑی ہے حضور دے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھ دی رہے، حضور دے نال متعلق رہن، اور قیامت تک لوگاں نوں قرب خداوندی نصیب ہوندا رہے۔ جدوں آپ نے خیر خیے نہیں بھی کوئی آپ دا اور خیال سی، یزید ویکھدا سی بھی شاید یہ میری حکومت تے قبضہ کرن لگے نے، لیکن امام علی مقام نے دسیا بھی نہیں، سانوں تو پہلے ہی جنت دی بھی بادشاہی حضور نے عطا فرما دیتی، وہ تو اگلے جہان دے بھی بادشاہ، اس جہان دے بھی بادشاہ نے، اگلے جہان دے بھی بادشاہ نے، انہاں نوں کسے قسم دی حکومت دی کوئی کرسی دی ضرورت نہیں، بلکہ وہ قیامت تک لوگاں نوں خدا دے نال متعلق کرن واسطے، تعلق مضبوط کرن واسطے انہاں نے سفر اختیار فرمایا۔ اس واسطے قیامت آ سکتی ہے، امام حسین دا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ جڑا دوجے دے خیر خواہی واسطے جذبہ لے کے نکلے، اللہ پاک انہوں دوام عطا فرماتا ہے، اس میں بیشگی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے، وہ فرماندے نے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا کلمہ شریف پڑھن واسطے، مسلمان ہون واسطے آیا، تے بڑے حسین سن حضرت جریر بن عبداللہ صحابی رسول، اینا حسن سی کہ انہوں نے یوسف و حاضر امہ کیا جاندہ ہے، اس امت دا اگر کسی نے یوسف ویکھنا ہوئے تے حضرت جریر نے ویکھ، اس نے یوسف رکھنا ہے، اتنے حسین۔ فرماندے جدوں میں کلمہ شریف پڑھن واسطے آیا تے ویکھیا کہ حضور ایک کمرے دے وچ بیٹھے نے تے صحابہ کرام نال کمرہ بھریا ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، تے میں باہر ہی بیٹھن لگیا، جتھے جتیاں پیاں سن اتھے ہی بیٹھن لگیا، تے حضور نے میرے لیے نظر مبارک فرمائی تے ویکھیا بھی میں تھلے بیٹھن، آپ نے فوراً اپنی چادر مبارک اتاری اور میرے لیے اس طرح عطا فرما کے میں نے فرمایا جریر تھلے نہ بیٹھنا، میری چادر دے اوپر قدم رکھ، تھلے نہ بیٹھنا۔ حضرت جریر کہندے نے کہ میں چادر نو پکڑیا، انہوں چوم کے اپنی اکھاں تے رکھیا، سینے تے لایا، میں عرض کیتی حضور میں اس چادر تے پیر رکھن تے نہیں آیا، میں تے ان دی خاطر اپنی جان قربان کرنا آیا۔ حضور نے مینوں کلمہ شریف پڑھایا، مسلمان کیتا، اور نال ہی حضور نے میرے ہاتھ مینوں بیعت فرما کے میرے کو عہد لیا اس گل دا کہ اے جریر اگر چاہنا ہے کہ ساری زندگی مینوں اللہ پاک کامیابی عطا فرماوے تو اس کا ایک ہی راز ہے، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، تسی ہر وقت ہر مسلمان دی خیر خواہی کرتے رہنا، خدا دی رضا واسطے کسی دا بھلا چاہنا خدا دی رضا واسطے۔ اج کی ہے صورتحال، اج کل بندے آندے نے جی فلانے دا سی بڑا بھلا کیتا جی، اونے سانوں کوئی اچھا صلہ نہیں دیتا۔ یہ شکوے بندہ اس وقت کردا ہے جدوں اون دے نال بھلا بندہ کسی اپنے مقصد پر کرے، کسی اپنے فائدے پر کرے۔ جیڑا بندہ خدا دی رضا واسطے کوئی فعل کردا پیا ہوے اونوں افسوس نہیں ہوندا۔
گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ جیڑا بندہ خدا دی رضا واسطے کسے دے نال بھلا کرے، خواہ وہ انسان ہوئے، خواہ وہ حیوان ہوئے، جاندار کوئی بھی چیز ہوئے، اگر ان نال بھلا خدا دی پر کرے گا تو بندہ ساری زندگی افسوس نہیں کرے گا کہ میں بھلا کیوں کیتا، بندہ کہے گا میں تو خدا دی پر کیتا ہے، مینوں اس دا بدلہ بھی خدا نہیں عطا فرمایا۔ لہذا جیڑا بھی دنیا دا کوئی کام ہوئے ان دے نیت نیک رکھا کرو، مقصد نیک ہونا چاہیے، خیر خواہی دا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہندے نے جدو حضور نے میرے نال عہد کر لیا نا، پھر ساری زندگی میں مسلمانوں دی خیر خواہی کرتا رہا۔ ایک باری آپ ایک گھوڑا خرید کے لائے کسی دوست کو، تے 3000 درہم دا آپ نے گھوڑا خریدیا۔ جدو گھر لے کے آئے کسی دوست نے دسیا کہ جناب یہ تو بڑا مہنگا ہے، 3000 دا بڑا سستا خرید کے لے آئے، یہ تو 4000 دا ہے۔ کسی ویکھ کے کہا جی 4000 دا ہے۔ پھر دوسرے دوست نے سواری کی، انہیں آخیا جی میں تو 5000 دا لگتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ فوراً گئے اس بیچن والے بندے دے کول تے انہوں فرمان لگے یار تیرا گھوڑا مہنگا سی، تو مینوں سستا دے دیتا ہے، اس واسطے اینی قیمت اور بندی ہے، تو اور لے لے۔ بندہ حیران ہو گیا بھی اج تک تو کسی ایویں نہیں کیتا، سانوں بھی کوئی بان دین لگیا 100 دا بان دینا ہوئے، انہیں واپس پیسے کرنے ہون چینج دینا ہوئے تے او کوئی صرف سانوں 500 دا دے دے تے اسی بڑے خوش ہوواں گے بھی اسی چونا لا لیا فلانے غلطی نال انہیں سانوں وقت دے دیتے ہیں۔ کوشش ہوندی بھی ہضم کر لے جاون، الا ماشاءاللہ ساڈی ای صورت حال ہے۔ صحابی رسول نو میرے آقا نے کیویں نوازیا ہے، دل نو ایویں بے نیاز کر دیتا ہے، گھر جا کے اضافی پیسے دے کے آندے نے یار تیرا گھوڑا مہنگا سی، تو مینوں سستا دے دیتا ہے۔ اج کل اسی دوجیاں دی لوگاں دی مجبوریاں تو فائدہ اٹھانے، فلاں بندہ مجبور ہے، وہ چیز ویچن لگیا، اسی کہنے نہیں ہے قیمت اسی دی سستی لاواں گے، بھی وہ مجبوری۔ کوئی بندہ مقروض ہے بیچارہ، قرض وچ گھریا ہے، اسی اون دے سود اس واسطے حرام ہے نا کہ بندہ خیر خواہی چھڑ دیندا ہے، خیر خواہی دا جذبہ نہیں ہوندا، اس واسطے سود حرام کر دتا گیا۔ ہر وہ فعل حرام ہو گیا جن دے خیر خواہی ختم ہو گئی، اور جن دے وچ خیر خواہی آ گئی اللہ پاک نے اس نو دین بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام دے دور دے وچ ایک بندے نے زمین خریدی اور زمین دے وچ وہ ہل وان لگیا، کاشتکاری کرن لگیا، جدو ہل چلائے اس دے وچوں کافی سارا سونا نکل آیا۔ روایت وچ الفاظ آندے تقریباً گاں دے سر دے برابر تے کھڑے جتنا سونا جڑا ہے نا وہ زمین دے وچوں نکل آیا۔ اس بندے نے وہ سونا پکڑیا تے جڑا بیچن والا سی اون دے کول لے کے گیا، یار میں تے تیرے کول زمین خریدی سی، وچ سونا بھی نکل آیا، اے سونا بھی نکل آیا، سونا تو میرا نہیں ہے، یہ تو تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا یار میں تو زمین بھی بیچی تھی، جڑا کوئی زمین دے وچ سی میں تو وہ بھی بیچ دیتا، میں تو سارا کچھ ہی بیچیا ہے۔ وہ آکھے جی یہ سونا تیرا ہے، وہ آکھے نہیں یہ تیرا ہے۔ اس گل تے جھگڑا شروع، اج ساڈا جھگڑا ہے میرا ہے، ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ شے میری ہے۔ ساڈا جھگڑا میری دا ہے، انہاں دا جھگڑا یہ دولت تیری ہے، یہ سونا تیرا ہے۔ بس یہی چیز ہے ساڈے زوال دی وجہ ہے، ساڈے زوال دی ایک ہی وجہ ہے کہ اسی ہر وقت سوچنے ہیں تے اپنا ذاتی مفاد پیش نظر، ساڈے ذاتی مفاد، اس واسطے اس بندے نو خدا دی مدد شامل حال نہیں ہوندی۔ جڑا دوجیاں دا سوچ فکر کرن لگ پوے، اللہ پاک اونوں خزانہ غیب تو مدد بھی عطا فرماندا ہے، اللہ پاک اونوں عروج اور ترقی بھی عطا فرماندا ہے۔ وہ فیصلہ جج دے کول چلا گیا، عدالت وچ فیصلہ چلا گیا، جھگڑا اس چیز دا ہے کہ وہ کہندا جی سونا ایندا ہے، وہ کہندا نہیں ایندا ہے۔ انہیں جدو دوواں دی گل سنی نے کہا جی میں تو زمین خریدی، سونا نہیں خریدیا۔ دوجا کہندا ہے نہیں جی میں تو زمین بھی ویچی تے سارا کچھ جڑا اون دے وچ ہے وہ بھی بیچ دیتا۔ جج بڑا حیران، بالآخر انہیں سوچ کے فیصلہ کیتا۔ انہیں دوواں کول پوچھا کہ تیرے کول کوئی اولاد ہے؟ بیچن والا کہا میرا ایک بیٹا ہے، خریدن والا کہا میری بیٹی ہے، جوان ہے۔ انہیں کہا انہاں دوواں دی شادی کرو تے حق مہر دے طور تے حصہ انہاں دوواں نوں عطا کر دیتا۔ یہ حق مہر دے طور تے سو، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ خیر خواہی ہے جڑی اللہ پاک نے انہاں نوں عطا فرمائی۔ اور ساڈے اسلام دی بنیاد یہ چیز ہے، اسلام دے وچ خیر خواہی ہے۔ دیکھو نا اے جڑا ایصال ثواب دا ایک پروگرام ہے، ان دے وچ یہی خیر خواہی ہے کہ جان والا چلا گیا ہے، مرحوماں دے اللہ پاک درجے بلند فرماوے، ہن انہاں دے واسطے نیکی کرن دے دروازے جڑے نا بندے فوت ہون تو بعد بند ہو جاندے ہیں، بندہ خود نیکی نہیں کر سکتا۔ کہ اللہ پاک نے اس امت نو یہ شان عطا فرمائی ہے بھی وہ خود تو نہیں کر سکتے، تسی اپنی نیکی کر کے انہوں بخشتے رہو گے، میں تواڈے درجے بھی بلند کردا رہاں گا۔ یہ خاصہ صرف اس امت دا ہے، باقی کسے نو یہ شان عطا نہیں ہوئی، حضور دے صدقے اللہ پاک نے اس امت نو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ لہذا جڑا بندہ یہ خیر خواہی دا جذبہ لے کے دوجاں واسطے ایصال ثواب کرے گا، میرا رب انہوں بھی اس دا صلہ اور بدلہ ضرور عطا فرماوے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔
اور پھر جذبہ اور شوق اس دے وچ اس چیز دا یہ ہوئے کہ کسی نو وخان واسطے نہ کیتا جائے. اج کل ایک ریاکاری وچ آ جاندی اور بندے آندے نے بھی فلانے نے ایدیاں دیگاں پکائیاں، فلانے نے جناب اے کچھ پکایا، اور کوئی نہ پکاوے تو اندے تے تانے. میں نہیں، اگر دین اسلام دا کلمہ پڑھیا ہے تو پھر تیرا کوئی فعل بھی ذاتی نہ ہوئے، ریاکاری نہ ہوئے، تیرا ہر فعل خدا دی رضا واسطے ہونا چاہیے. آج کل لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، کلمہ شریف شاید یہی سمجھ لیندے نے بھی بس زبانی کلام ہی پڑھ لیا، اس بعد بس اپنی مرضی ہے جو کچھ مرضی کیتی جاؤ. وہ توحید دی لذت بندے دے دل وچ نہیں آندی. جو توحید دی لذت دل وچ آندی ہے نا تو پھر بندہ یہ کہندا ہے کہ نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ میرے مالک دا ہی ہے. نہ کوئی میرا ارادہ ہے، نہ کوئی میرا فعل ہے، جو کچھ بھی کرنا میرے مالک نے میں نے عطا فرمایا ہے. اور سارے افعال خیر دی نسبت بندہ اپنے رب کی طرف کرتا ہے. اس واسطے بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ اگ تے عشق دوویں برابر، اگ تے عشق دوویں برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا. اگ تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو میہ تے پانی، دسے عشق دا دارو کیڑا. بلیا اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق پا لوے پھیرا. بلیا اتھے کچھ نہیں بچدا جتھے عشق پا لوے. میں جتھے محبت آ جاوے نا اتھے پھر بندے دا اپنا ارادہ نہیں رہ جاندا، اپنی لالچ نہیں رہ جاندی، اپنا مفاد نہیں رہ جاندا، اپنا کوئی فعل اس کی طرف دل دے وچوں خیال بھی نکل جاندا ہے. بندہ کہندا ہے سارا کرم ہے میرے رب دا کرم ہے، میرے رسول دا کرم ہے. اس واسطے جتھے محبت آ جائے، ساڑھے شہنشاہ حضور سائیں شیرن پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار فتح پور شریف، آپ دا کلام بڑا بظاہر پنجابی کلام ہے، لیکن آپ نے سارا زور اس چیز سے دیتا ہے کہ یہ بندے دی خواہشات نے اگر انہوں نے بندہ بھرنا چاہے تو کدے بھی دنیا دی کوئی چیز بندے دی خواہش نو پورا نہیں کر سکتی. پوری دنیا بھی مل جاوے نا پھر بھی بندے دی خواہش ختم نہیں ہوتی. جب عشق آ جاوے تو عشق ایک لمحے وچ بندے نو رجا دیتا ہے، ہر غیر تو بندے نو بے نیاز کر دیتا ہے. آپ فرماندے نے کہ لام لوکاں تو چوری چوری، لام لوکاں تو چوری، راتی ڈھول ڈھونڈیندی، ڈھونڈا جنگل بلے وقتا سد مریندی. دساں نیڑے پیاں پیاں، دساں نیڑے پیاں، بلی بار بلندی، ڈولا باج وسیلے وتی دکھ جلیندی. جویں ایک بندے نو محبت ہو جاوے نا تو جس دے نال محبت ہوے ہر وقت خیال بندے نو ہوندا ہی رہندا ہے. جنوں اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت ہوے، رات جاگدا ہوے، ستا ہوے، ہر وقت محبوب دا ہی خیال ہوندا ہے. لام لوکاں تو چوری راتی ڈھول ڈھونڈیندی. جے وہ محبت نہ ہوے تے بندہ نماز بھی پڑھدا پیا ہوے تے خیال غیر ہی کھلوتا ہوندا. خیال دل وچ ہوندا ہے بھی بندے ویکھن وچ بڑا وڈا نمازی ہے تے بڑا وڈا حاجی ہے جی، حج کرو. یہ خیال محبت محبوب والا نہ ہوے تے پھر ہر فعل ہی بندے دا دنیا ہے. جے خیال بندے دا پاک ہو جاوے تے پھر بندہ کوئی دنیا داری دا کام بھی کردا پیا ہوے اللہ انہوں بھی دین بنا لیندا ہے. دین دا ثواب اللہ پاک انہوں عطا فرماتا ہے. اس واسطے رومی فرماندے نے کہ جدو میں مولانا روم آپ فرماندے جدو میں شعر لکھن لگنا نا تے آپ کو پتہ ہے ابھی شعر لکھنے ہونا تو ان دا وزن پورا کرن واسطے لفظاں دا سوچنا پیندا ہے بھی اے لفظ کتے رکھنا ہے، اے لفظ کتے رکھنا ہے. فرماندے نے کہ کافیہ اندیشمو دلدار مل، گویدم ملدیش جز دیدار مل. فرماندے نے کافیہ اندیشمو، جدو میں شعر سوچنے لگنا بھی کیویں لفظ پورے کرنے نے، کیڑا لفظ کتے رکھنا ہے، میں سوچدا پیا ہونا لفظاں لے تے میرا محبوب مینوں کان وچ آکھدا ہے. کوئی دم مینوں کہندا ہے میرے کان، دلدار من، میرا دلدار میرا محبوب مینوں کان وچ آکھدا ہے کوئی دم مندیش جز دیدار من. محبوب آکھدا ہے کسی اور لے کیوں سوچدا پیا، میرے دیدار دا سوچنا، میرے لیے سوچنا. تیری سوچ فکر کسی اور پاس نہیں جانی چاہیے، تیری ہر وقت سوچ فکر میرے لیے رہنی چاہیے. اور یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے یہ چیز نصیب ہوگی وہ کامیاب ہوگی، اور جنہوں نے یہ چیز نہیں ملی وہ ساری زندگی دھکے کھاندے رہے. ساری زندگی کدے کسی نے اشارہ جی فلانے نے جادو کر دیتا، فلانے نے یہ کر دیتا، میرا کاروبار بند ہو گیا فلانے دی وجہ تو ہو گیا. لوگ کرتے بھی ہیں اس طرح دے.
اور بندے نو چیز نصیب ہوئے کہ سارا کچھ میرے رب دی طرفوں ہے اور خیال ہوتے رہے گا تو اللہ پاک اس نو کامیابی عطا فرماوے گا۔ اس واسطے اج دی ایک گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ خیر خواہی والا جذبہ ساڈے وچ ہونا چاہیے۔ اسی کوئی بھی فعل کریے تو اندے وچ اپنا ذاتی مفاد نہ پیش رکھیے، اندے وچ مفاد ہوئے، لوگاں دا فائدہ ہوئے، لوگاں دی خیر خواہی ہوئے، حضور دی امت دی خیر خواہی ہوئے، کسے نال دھوکا فراڈ نہ ہوئے، کسے نال دو نمبری نہ ہوئے، اور یہ نیت کر کے کہ میرے رب دی مخلوق ہے، کوئی مینوں دھوکا دے تے مینوں کتنا برا لگے گا، میں کس نال دھوکا کراں گا تے اونوں کتنا برا لگے گا۔ جدوں بندہ خیر خواہی دا جذبہ اپنا کے جاوے گا تے اللہ پاک اس نوں دوواں جہاناں دی کامیابی عطا فرماوے گا۔ اللہ پاک مرحوماں دے درجات نوں بلند فرماوے اور اللہ پاک انہاں نوں کروٹ کروٹ اپنی رحمتاں نصیب فرماوے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تواڈے ماں باپ دنیا تو جان تو بعد بھی تواڈی دعاواں دے حقدار ہوندے نے، انہاں واسطے دعاواں کیتی، استغفار لہم، انہاں واسطے استغفار کیتا کرو، انہاں واسطے دعاواں منگیا۔ سورہ یاسین جڑا بندہ جا کے پڑھدا ہے نا قبر تے جا کے، میرے آقا فرماندے نے جڑا جمعے والے دن اپنے ماں باپ دی قبر تے جا کے سورہ یاسین پڑھے گا، جڈا وڈا گناہگار مرضی ہوئے میرا رب سارے گناہاں نوں معاف فرما دے گا۔ اور سورہ یاسین پڑھن نال قبر والے دی بھی اللہ بخشش فرما دے گا۔ وڈی تو وڈی مشکل بھی حضور نے فرمایا سورہ یاسین پڑھن نال دور ہو جائے۔ ایک محدث ہیں ساڈے کول، میں آخری گل عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، انہوں نے یہ فضیلت پڑھی سورہ یاسین پڑھن نال مشکلاں حل ہوندیاں نے، تے انہاں دے ایک سختہ تاری ہو گیا، جی میں ایک بندے دی نبض رک جاندی ہے اور لوگ سمجھ لیندے کہ شاید بندہ فوت ہو گیا ہے، اس طرح دی حالت انہاں دی ہو گئی، بندے نے سمجھا فوت ہو گئے لیکن در حقیقت وہ سختہ سی انہاں دے تے، لوگاں نے انہاں نوں غسل دیتا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھیا، جا کے دفن کر دتا۔ وہ قبر 3-4 دن بعد جا کے انہوں نے ہوش آئی، جدوں ہوش آئی تو ویکھیا تے یار قبر بنی ہوئی ہے، اوپر منا مٹی تھلے پے، بڑی کوشش کیتی نکلن دی، قبر ہی بندہ کیویں نکل سکدا۔ اس وقت حضور دا فرمان یاد آیا بھی جدوں مشکل پیش آوے یاسین پڑھیا کرو، اللہ پاک مشکلاں حل فرما دیندا ہے۔ قبر دے وہ فرمان امام زید بہت بڑے محدث نے، انہاں پھر بعد پڑھنے بعد تفسیر بھی لکھی، فرماتے ہیں میں سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، سورہ یاسین قبر ہے، میں دسدا پیا بھی کدی بھی کسی دے موقع ایویں دا آ سکدا ہے کیونکہ پچھلے کوئی بھی پریشانی آ سکتی، تو پریشانی انہوں قبر میں پڑھی، فرماندے نے میں پڑھدا گیا تے اللہ پاک نے مشکل حل کر دیتی، رستہ بن گیا، میں باہر نکل آیا، باہر نکل کے آئے لوگ حیران ہو گئے بھی اسی دن دفنا کے آئے ہیں دوبارہ پھر آ گئے۔ فرمان لگے بھی یہ سورہ یاسین دی برکتاں نے کہ جدوں مشکل پیش آندی اللہ پاک دے صدقے دور فرماندا ہے۔ تو ماں باپ دا یہ حق بندا ہے بھی قبر دا کوئی پتہ نہیں بندہ کس حالت وچ ہوندا ہے، کوئی کسے گناہ تے بھی خدا پکڑنا چاہے تے وہ مالک ہے جویں چاہے کر سکدا ہے، لیکن ساڈا یہ فرض بندا ہے کہ اسی اپنے ماں باپ واسطے اپنے بھائیاں واسطے خیر خواہی دی نیت نال سورہ یاسین پڑھیے جا کے، اللہ پاک قبول فرماوے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔